اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ واللہ مع الصابرین ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم یا ایہا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے علی القتال، قتال پر، ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 اور اگر تم میں 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھتے نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، وعلم اور اس نے جانا ان فیکم ضعفا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، فإن یکم منکم 100 صابرۃ پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200 تو 200 پر غالب آئیں گے، وَإِن یکم منکم 1000 اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے، یغلبوا 2000 بإذن اللہ تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی، نبی کے لیے یہ نہیں تھا، ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر خوب خون ریزی کر لے، تریدون عرض الدنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تو آخرت چاہتے ہیں، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ لولا کتاب من اللہ سبق اگر اللہ کی طرف سے ایک پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم تو جو تم نے لیا تھا اس پر عذاب عظیم آ جاتا، عذاب عظیم تم کو چھو لیتا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ مما غنمتم اس میں سے کہ جو تم کو غنیمت حاصل ہوئی،
حلال طیبہ، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم احباب، سورہ مبارکہ کے اس دوسرے حصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قتال اور جہاد کے کچھ قوانین ذکر ہو رہے ہیں۔ 3 قوانین گزشتہ آیات میں ذکر ہو چکے۔ یا ایھا النبی سے چوتھا قانون ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی مومنوں کو قتال پر ابھاریے، اگر ان میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو 200 جو ہے یہ 20 کا 10 گنا ہے، یعنی اپنے سے 10 گنا زیادہ لشکر بھی ہوگا تو غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو یغلبوا الفاً، تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے کافروں میں سے۔ تو یہ بھی 100 کے مقابلہ میں جو 1000 ہے تو یہ بھی 10 گنا تعداد بنتی ہے۔ تو گویا کہ اہل ایمان سے یہ کہا گیا، یہ وعدہ کیا گیا کہ تم اپنے سے 10 گنا زیادہ لشکر ہے، اس کے مقابلہ پر بھی صبر کرتے ہوئے ڈٹ جاؤ تو اللہ تم کو فتح دیں گے، اللہ تم کو غلبہ دیں گے۔ یہ آیت مبارکہ کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، پھر کچھ عرصہ بعد اگلی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی، اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تو اب تخفیف کر کے یہ بات ہے کہ اگر تمہارے اندر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ تو پہلے 10 گنا کی بات تھی اور اب دگنے لشکر کی بات ہو رہی ہے، 100 کے مقابلہ میں 200۔ اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ یہ دونوں باتیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمائیں، پہلے جو ہے 10 گنا کے مقابلہ میں غالب آنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور پھر 2 گنا کے مقابلہ میں غالب کرنے کا، اہل ایمان کے غالب آنے کا ذکر فرمایا۔ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے خبر کے انداز میں ذکر فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بعض اوقات اللہ رب العزت نے کچھ احکام کو منسوخ بھی فرمایا ہے۔ قدیم مفسرین نے تو بڑی ساری آیات ذکر کی کہ یہ بھی جو ہے منسوخ ہے، یہ بھی منسوخ ہے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ انہوں نے ان سارے مقامات کا جائزہ پیش کیا کہ جن کو قدیم مفسرین جو ہے وہ منسوخ قرار دیتے تھے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے واضح کیا کہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ جن کو منسوخ مانا جائے گا، باقی کوئی مقام منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان 5 مقامات میں سے یہ مقام بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے جو ہے 10 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا حکم تھا، اور بعد میں 2 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا حکم ہوا۔ 10 گنا والا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ البتہ
اس آیت مبارکہ کو بھی، اس مقام کو بھی وہ کہتے ہیں کہ منسوخ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر ہے اور خبر منسوخ نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بعد والی آیت مبارکہ ہے، اس کے نازل ہونے کے بعد بھی مسلمان اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر کے ساتھ جو ہے لڑتے رہے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ تو اگر یہ حکم منسوخ ہو گیا ہوتا تو پھر مسلمان جو ہے وہ اس کے بعد تو اتنے بڑے لشکر سے مقابلہ نہ کرتے۔ لیکن قرآن حکیم کے اسلوب سے بہرحال یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ جملے خبریہ ہیں، لیکن بعض اوقات خبریہ جملہ جو ہے وہ انشاء اور حکم پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جملے اگرچہ خبریہ ہیں لیکن در حقیقت یہ حکم ہے، اور پہلے حکم جو تھا وہ 10 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا تھا، اور بعد میں 2 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا حکم ہوا۔ مراد اس کی یہ تھی کہ پہلے یہ حکم تھا کہ 10 گنا بھی اگر لشکر ہے نا تمہارے مقابلہ میں، تم نے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تم اس کے مقابلہ میں سے ہٹو گے تو گناہگار ہوگے۔ لیکن بعد میں اللہ کہتے ہیں الآن خفف اللہ نے اب تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے۔ تو اب یہ تخفیف کا جو اللہ رب العزت خود لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تخفیف والا حکم نازل ہوا ہے۔ اور اب حکم یہ نازل ہوا کہ 2 گنا کے مقابلہ میں تو ڈٹنا ہے، لیکن اگر 2 گنا سے بھی زیادہ لشکر آ جائے تو پھر اگر تمہیں کسی مصلحت کے تحت پیچھے ہونا پڑ جائے تو پھر پیچھے بھی ہو سکتے ہو۔ پہلے 10 گنا کے مقابلہ میں بھی پیچھے ہٹنے کا حکم نہیں تھا، 10 گنا سے زیادہ لشکر ہو جائے تو تب پیچھے ہٹنے کی گنجائش اور اجازت تھی۔ لیکن اب جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تو 2 گنا لشکر تک تو اب بھی حکم ہے کہ 2 گنا لشکر کے مقابلہ میں اگر اسلامی فوج ہو تو اسلامی فوج پیچھے نہیں ہٹ سکتی، لیکن اگر 2 گنا سے بھی زیادہ آ جائیں تو پھر مصلحت کے تحت جو ہے وہ پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے اسلوب سے بہرحال یہی پتہ چلتا ہے کہ 10 گنا والی بات جو ہے وہ منسوخ ہوئی۔ باقی رہی بات یہ کہ مسلمانوں نے اس کے بعد بھی بڑے بڑے لشکر سے، کئی گنا زیادہ لشکر سے مقابلہ کیا ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حکم منسوخ ہوا اس کا یہ مطلب تھا کہ تم 10 گنا کے مقابلہ میں پہلے تمہیں ڈٹ جانے کا حکم تھا، اب 2 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے کا حکم ہے۔ اس سے زائد ہو تو پھر تم پیچھے ہٹ سکتے ہو، لیکن پیچھے ہٹنا ضروری بھی تو کوئی نہیں نا۔ زائد لشکر پر بھی اگر ڈٹ جاؤ تو اس کی تو فضیلت ہی فضیلت ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام بعد میں بھی بڑے بڑے لشکروں کے مقابلہ میں ڈٹے ہیں، اور حکم تو جو پہلا بھی ہوا تھا نا تو وہ 10 گنا کا ہوا تھا، لیکن مسلمان تو اس سے کئی گنا زیادہ لشکر کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈٹے ہیں۔ جنگ موتا کے موقع پر اسلامی فوج صرف 3000 افراد پر مشتمل ہے، جبکہ رومی لشکر جو ہے وہ 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھا۔ اب 3000 سے 10 گنا بھی اگر کریں تو وہ تو 30,000 بنتے ہیں۔ تو مسلمان 30,000 کے مقابلہ میں ڈٹنے کا حکم تھا ابتدا میں، تو بعد میں تو 3000 کے مقابلہ میں 6000 پہ ڈٹنے کا حکم ہوا، لیکن اس کے باوجود مسلمان 2 لاکھ کے مقابلہ میں بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا، لڑائی کی، اور ان کے 5000 بندے جو ہیں، 3000 بندے جو ہیں ان کے وہ قتل ہوئے رومیوں کے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ صرف 12 بندے جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ یرموک کے موقع پر اگرچہ اسلامی فوج بھی اور رومی لشکر بھی
دونوں کی تعداد زیادہ تھی۔ رومی لشکر 2,40,000 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے، اور اسلامی فوج 36,000 کے لگ بھگ بتلائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک مخصوص معرکہ یرموک کے موقع پر، کیونکہ ساری فوج اکٹھی میدان جنگ کے اندر نہیں لائی جا رہی تھی، دستے لائے جا رہے تھے، تو ایک دن رومی سالار جبلہ بن اہم، تو وہ 60,000 افراد جو ہے اس نے مقابلے کے اندر میدان میں جو ہے نکالے۔ اب 60,000 کے مقابلہ میں مسلمانوں کی طرف تذبذب ہو رہا تھا کہ کیا کریں، کس طرح کریں، مشورے کیے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اسلامی فوج کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صرف 30 افراد مجھے دے دیجئے، افراد میں خود چنوں گا اور 30 بندوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کروں گا۔ تو اس پر باقی جو صحابہ کرام، تابعین عظام، وہ سارے حیران ہوئے اور وہ کہنے لگے حضرت خالد سے کہ نہیں، کچھ تو تعداد آپ بڑھائیں۔ تو بہرحال حضرت خالد ابن ولید کا اصرار تھا کہ 60,000 کے مقابلہ میں صرف 30 بندے لے کے نکلوں گا، لیکن صحابہ کرام کے مزید اصرار پر جو ہے وہ 60 افراد لے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اب ایک طرف 60,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف صرف 60 افراد وہ اسلامی فوج میں سے نکل کے مقابلہ کے لیے جا رہے ہیں۔ جس وقت یہ 60 افراد نکلے نا، تو جبلہ بن اہم غسانی اس نے خیال کیا کہ شاید صلح کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صرف 60 افراد جو نکلے ہیں 60,000 کے مقابلہ میں، تو اس نے خیال کیا کہ صلح کی بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس نے پیغام بھیجا کہ اب میرا غلبہ واضح ہو گیا ہے، تم صلح پر مجبور ہو گئے ہو، تو ہماری شرائط کے مطابق جو ہے وہ صلح ہوگی، ہم جو شرطیں لگانا چاہیں گے ان کے مطابق صلح ہوگی۔ حضرت خالد ابن ولید کو جب یہ پیغام ملا تو حضرت خالد ابن ولید نے جوابی پیغام بھیجا کہ ہم صلح کے لیے نہیں، تم میدان میں آؤ، ہم تو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس کو غصہ بھی آیا کہ یہ تو میری توہین کی جا رہی ہے کہ میرا 60,000 کا لشکر ہے اور اس کے مقابلہ میں مجھے صرف 60 بندے جو ہے وہ نکال کے کہا جا رہا ہے کہ مقابلہ میں آؤ، تو یہ تو میری بڑی توہین ہے۔ تو وہ اس توہین کے اوپر غصے میں آیا اور اس نے فوج کو جو ہے وہ ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ لیکن یہ 60 افراد جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ لڑتے رہے، صبح سے لے کر شام تک مارکا جاری رہا، اور یہ 60 افراد جو ہے وہ ان کو مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ رومی لشکر جو ہے وہ بھاگنے پر مجبور ہوا، اور ان کے 5,000 بندے جو ہے وہ قتل ہو چکے تھے اور صرف 10 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کے اندر میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پانی کا پیالہ ایک دوسرے کی طرف بڑھاتے ہوئے شہید ہوئے۔ تو وہ اسی مارکے کا جو ہے وہ موقع ہے۔ تو مسلمان تو بہرحال اپنے سے ہزار کے مقابل 1000 گنا کے مقابلے میں بھی لڑے ہیں، تو حکم تو صرف 10 گنا کے مقابلے میں تھا۔ تو جب 10 گنا کے مقابلے میں حکم اور 1000 کے مقابلہ میں لڑے ہیں، تو اسی طرح 2 گنا کے مقابلے کا حکم ہو تو پھر بھی تو 1000 کے مقابلہ میں جو ہے وہ لڑائی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال بات زیادہ صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ 10 گنا کے مقابلہ میں ڈٹ جانے والا حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، اور بعد میں تخفیف آ گئی، اور تخفیف کے ساتھ اب یہ حکم ہوا کہ اب 2 گنا کے مقابلہ میں تو ڈٹ جانا ہے، لیکن اگر 2 گنا سے بھی زیادہ لشکر ہو تو پھر جو ہے وہ پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے
اور اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ابتدائی دور میں جو کیفیت ہے، اس وقت وہ صحابہ کرام تھے کہ جو مکہ کے اندر اذیتیں جھیلتے رہے ہیں، پریشانیاں جھیلتے رہے ہیں، اور ان کی ایک باقاعدہ تربیت کئی سال تک ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت 10 گنا کے مقابلہ میں بھی ڈٹ جانے کا حکم ہوا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے اندر کئی جو پہلے تربیت یافتہ تھے تو ان کے اندر بڑھاپا آنا شروع ہو گیا، اور جو نئے صحابہ کرام، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، تو ان کی ابھی اتنی تربیت نہیں ہوئی تھی جس طرح پہ قدیم صحابہ کرام کی تربیت ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو مکی دور سارا ان کی تربیت کے اندر گزرا تھا۔ تو اس طرح ظاہر بات ہے کہ وہ السابقون الاولون والی جو خصوصیت تھی، تو اس طرح کی جو ہے وہ جرت اور حوصلہ اور اس طرح کی تربیت تو بعد والوں میں نہیں تھی۔ لیکن یہ اضافہ کا لفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ کمزور تھے، تب بھی کمزوری آنے کے باوجود بھی اللہ 2 گنا کے مقابلہ میں تو ڈٹنے کا حکم دے رہے ہیں نا، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام طاقتور تھے، تبھی تو 2 گنا لشکر کے مقابلہ میں ڈٹنے کا حکم پھر بھی جو ہے وہ رہا ہے۔ یہاں پر ان آیات مبارکہ میں ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ پہلی آیت مبارکہ جو ہے نا، اس کے اندر 10 گنا کے مقابلہ میں ڈٹنے کا حکم دیا گیا، دوسری آیت مبارکہ میں 2 گنا کے مقابلہ میں ڈٹنے کا حکم دیا گیا، لیکن پہلے جو مومنوں کی تعداد ذکر کی گئی ہے نا، تو وہ صرف 20 ذکر کی گئی شروع میں، اور پھر 100 ذکر کی گئی کہ 20 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں مومنوں کی تعداد جو ذکر کی گئی ہے وہ صرف 20 اور 100 ذکر کی گئی ہے، جبکہ دوسری آیت مبارکہ جو ہے تو اس کے اندر مومنوں کی جو تعداد ذکر کی گئی ہے تو کہا گیا کہ 100 ہوں گے تو 200 کے مقابلہ میں غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو 2000 کے مقابلہ میں غالب آئیں گے۔ حالانکہ پہلی مثال کے اندر 20 اور 100 کہا تھا، تو اسی مثال کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ 20 ہوں گے تو 40 کے مقابلہ میں غالب آئیں گے، تو بات تو دگنے والی بن جاتی۔ 100 ہوں گے تو 200 کے مقابلہ میں غالب آئیں گے، بات دگنے والی بن جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں مومنوں کی تعداد بھی زیادہ ذکر کی ہے، اور 20 والی چھوٹی فگر جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے دوسری مثال میں ذکر نہیں کیا، بلکہ شروع کیا 100 سے، اور دوسری بات جو ہے وہ 1000 کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت پہلی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت مومنوں کی تعداد وہ ہزاروں تک نہیں پہنچی ہے، وہ صرف ابھی سینکڑوں میں ہے۔ تو ابھی صرف سینکڑوں میں ہے، تو اس لیے 20 کی تعداد کا تذکرہ کیا، کیونکہ بعض اوقات کوئی چھوٹا لشکر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور 100 کی تعداد کا تذکرہ کیا۔ لیکن جس وقت دوسری آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ اس سے کافی عرصہ بعد نازل ہوئی ہے، کہ جس وقت مومنوں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی ہے، کیونکہ اس میں ذکر جو ہے وہ 100 اور 1000 کا ہوا ہے۔ تو محترم احباب، آیات تو میں نے اگلی 3 بھی تلاوت کی تھی، لیکن میرے خیال میں درس کا مختصر وقت جو ہے وہ مزید گنجائش نہیں دے گا، تو اس لیے انشاءاللہ اگلی آیات کے متعلق کل گفتگو ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔